الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سفر کا مہینہ اس طرح اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کہ 3 معصومین کی شہادتوں پشت سر ایک کے بعد دوسری شہادت کو لے کے آتا ہے، اور یہاں تک کہ ذکر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ اور شہادت مولا کے ساتھ یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور ہم عموماً جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم عزاداری کو اور مصائب اہل بیت خصوصاً ان کو الوداع کرتے ہیں. اوورال تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پورے سال میں کوئی مجلس بپا ہی نہیں کرتے، لیکن نہ، یہ جو ایک مسلسل رزق ہے یہ بہرحال وقت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، پھر اگلے سال کے لیے انتظار ہوتا ہے. چونکہ 3 معصومین کی شہادتیں انہی ایام میں ہیں، میں نے بھی سوچا ہے کہ میں بہرحال تھوڑا تھوڑا ذکر ان تمام بزرگواروں کا آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آخر پہ جو آج کے دن کے شہید ہیں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت کے ذکر پاک کے ساتھ اور حضرت کے چند جملے مصائب کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کو پایا تکمیل تک پہنچا. رسول گرامی اسلام وہ ذات ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمین کو آسمان کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں یہ بہت بڑا ایک تاریخی حادثہ اور تاریخی واقعہ ہے کہ زمین آسمان کے ساتھ متصل ہو جائے. زمین پہ رہنے والا انسان آسمان سے ہدایات لے کر اپنی زندگی کو سعادت کامیابی کے راستے پہ لگائے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں چونکہ بہرحال میرے سمیت یہ باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ادراک سے بہت بالا ہے. ہم نے سنی ہے، معصومین سے سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے. معصومین سے سننے سے مراد یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب آپ کسی کا ذکر، ان کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کی حدیث پڑھتے ہیں، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے آپ سن رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. جب میں کہوں معصومین سے سنیے، جب ہم ان کا ذکر یا ان کی روایت یا حدیث پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ معصوم سے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے سنی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں.
خدا جانتا ہے نہ میری اس محدود سی دانست میں یہ بات آتی ہے کہ زمین کا آسمان سے جڑنا یعنی کیا، اور نہ میں سمجھا سکتا ہوں کہ زمین آسمان سے متصل ہوگی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ جس قدر کسی کی دانست وسیع ہے اور بلند ہے اور علم زیادہ ہے، وہ اسی قدر اس لفظ کا اور اس جملے کا مفہوم بلند مقام پہ اور بلندی کی سطح پہ جا کے سمجھتا ہے۔ زمین کا آسمان سے متصل ہونا معمولی بات نہ تھی۔ یعنی میں مثال چھوٹی موٹ کروں کہ میرے سمجھ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ کوئی شخص ہمیں ادھر ہی بیٹھے ہوئے کسی مومن کے بہرحال پاس آئے اور آ کے کہے میں آرمی چیف کے پاس، کہاں میری زبان میں خاک، میرے منہ میں خاک کہ میں پروردگار عالم کی مثال آرمی چیف سے دوں۔ اس طرح کے کروڑوں آرمی چیف یہ زمین کھا گئی ہے، لیکن بہرحال ہمارے سمجھنے کے لیے مثال پٹ کرتا ہوں کہ کوئی آ کے کہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی پرائم منسٹر سے یا آرمی چیف سے ملاقات کر رہا ہوں اور آپ کی ان کے ساتھ دوستی قائم کر رہا ہوں۔ واقعاً ہم کیا اس شخص کے شکر گزار نہیں ہوں گے کہ جو وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کروا رہا ہے، تعلق جوڑ رہا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کے پاس ہمیں لے کے جا رہا ہے، وہ جس کے اشارے پہ یا جس کے حکم پہ پورا ملک چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی قائم کروا رہا ہے۔ یہ شخص ہمارا محسن ہے یا نہیں ہے؟ محسن ہے ہمارا، مہربان ہے کہ اتنی بڑی ذات سے ہمارا رابطہ قائم کروا رہا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، میرے منہ میں خاک، کہاں یہ آرمی چیف، کہاں پروردگار، جو شخص ہمارا ہاتھ پکڑ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے جائے۔ معمولی بات ہے، زمین پہ رہنے والا عبد، تجھے تیرے معبود سے جوڑتا ہوں، تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا معبود تجھ سے کیا توقعات رکھتا ہے، تیرے معبود نے تجھے کیوں بنایا ہے، یہاں پہ تیری ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کیا ہے، کیا کرے یہاں پہ تو عزیز ہو جائے گا، خدا نخواست کیا کرے تو رسوا و ذلیل ہو جائے گا۔ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ پھر فقط بتایا نہیں، کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا، عزیز ہونے کے طریقے بتائے بھی صحیح، دکھائے بھی صحیح۔ یعنی جب معاشرے سے متعلق حضرت کی سیرت ہم دیکھتے ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام، میرے پاس عین اسی وقت شاید حضور کی سیرت کا 60-70 نقطہ ایسا ہے کہ میں ابھی شروع کروں تو تقریباً جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ حضور کم بولتے تھے، فرمایا السکوت سلامت، خاموشی سلامتی ہے۔ اگر بولنا چاندی ہو تو نہ بولنا سونا ہے، اگر بولنا چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے۔ خاموش رہیں، وزنی رہیں گے، عزت دار رہیں گے۔ فرمایا کہ مثلا صادق امین، یہ تو کفار و مشرکین نے آپ کو لقب دیے تھے، شجاع تھے، اتنے بڑے شجاع تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کسی بھی جنگ میں جب جنگ گھمسان کی ہو جاتی تھی اور ہم سب کے یعنی جو صحابہ ہیں ان کے دل دہلنے لگ جاتے تھے اور جنگ میں کوئی پناہ نہیں ہوتی تھی تو ہم پیغمبر کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے۔ اس قدر بہادر تھے، اس قدر حضرت کے سائے میں بندے کے دل کو سکون پہنچتا تھا۔ عام لوگوں میں بیٹھتے تھے، بیٹھتے ہوئے مثلا ایسے جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں ایسے نہیں بیٹھتے تھے، نہ ہی صحابہ کو ایسے بیٹھنے دیتے تھے۔ فرماتے تھے سرکل بنا کے بیٹھو تاکہ کسی مسلمان کو دوسرے کی پشت نہ ہو جائے۔ دائرے میں بیٹھاتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو دوسرے کی پشت ہو۔ لوگوں سے مزاح کرتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ چڑھا ہوا چہرہ تھا پیغمبر کا، ابوس تھے، عابس تھے، نہ، یعنی پیغمبر کے لبوں پہ تبسم رہتا تھا۔ مومن ہمیشہ اس کے لبوں پہ تبسم ہوتا ہے، بے شک دل میں چھریاں چلتی رہیں لیکن لبوں پہ تبسم ہوتا ہے۔ دل جتنا دکھی ہو، جتنی پریشانی ہو، جتنے زیادہ مسائل ہوں، مگر عبد کو زیب دیتا ہے کہ معبود کے فیصلے کو چیلنج کرے۔ عشق کی دنیا میں خدا نخواست مجھے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو میں خدا کا شکوہ کروں نا، کبھی بھی ایسا۔ بیٹے اسی دنیا میں فوت ہو گئے، پیغمبر نے ایک انسان کی حیثیت سے بارہ وہ جو دل کو ایک احساس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان کامل کو ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔
آپ نے کسی عزیز کی فوت کی ہے، اس کی تکلیف ہے، باقر العلوم علیہ السلام کا بچہ بیمار تھا، حضرت کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی گھر جاتے تھے، کبھی واپس آتے تھے، بے قرار تھے، بے قرار۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک معصوم بچہ وہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کا مجھے بھی احساس ہے، انسان کامل ہے نا، تکلیف کا احساس مجھے بھی ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا حضرت قرار میں آ گئے، حضرت قرار میں آ گیا، اب وہ تکلیف میں نہیں، خدا کے پاس پہنچ گیا۔ لہذا دل میں جو کچھ گزر رہا ہوتا تھا، حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ۔ اپنے صحابہ سے اور لوگوں سے ہم مزہ بھی کرتے تھے، ہنس مکھ بھی تھے، یعنی بہت زیادہ وہ نہیں تھا حضور علیہ السلام کہ کہہ کے مار کے نہیں ہنستے تھے، لیکن تبسم ضرور فرماتے تھے۔ ایک بوڑھی آئی، کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ گھبرا کے واپس گئی، آگے کھڑا تھا بلال۔ بلال نے کہا بوڑھی ماں یہاں تو لوگ روتے روتے آتے ہیں، ہنستے جاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ پیغمبر کی بارگاہ میں گئی ہیں تو روتی ہوئی واپس آ رہی ہیں۔ کہا بلال جس کو سید المرسلین کہہ دے تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ بلال نے کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔ بلال اس بوڑھی کے ساتھ مل کے آگے، کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھی ہے، یہ ہماری ماؤں کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر بلال، کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کالے بھی جنت میں نہیں۔ اب بلال آیا تھا ان کا سفارشی بن کے خود بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ واقعا سمجھتے تھے کہ یہ زبان عام نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وما ينطق عن الهوى کی مصداق زبان ہے۔ اب بلال بھی پریشان، بہر آئے بوڑھی اور بلال، آگے کھڑے تھے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا۔ تو بلال وہاں پہ گئے، کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا آج کیا ہو گیا؟ پیغمبر کے پاس جو بھی جا رہا ہے فرمایا کہ نہ بوڑھی عورت جنت میں جائے گی، نہ کالے جنت میں جائیں گے، تو آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ اگر یہ واقعہ جیسے پیغمبر فرما رہے ہیں، ہماری تو عاقبت خراب ہو گئی۔ حضرت عباس آئے، فرمایا کہ میرے بھتیجے یہ بلال آپ کا خادم ہے، یہ بوڑھی آپ کی بارگاہ میں امید لے کے آئی۔ حضور نے فرمایا چچا جان اگر ناراض نہ ہو تو جیسے بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھے مرد بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب جب سبھی بہرحال اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے اندر سسپینس جو بھی کریٹ ہونا تھا وہ ہو گیا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سارے اسی طرح چپ ہیں جیسے آپ اب چپ ہیں کہ کچھ ابھی آپ پیغمبر یہ نہ فرما دے کہ آپ سارے بھی جنت میں نہیں جائیں۔ خیر تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے سکوت توڑا، فرمایا کہ دیکھو بوڑھی ماں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گی، میں نے کہا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس کائنات میں کوئی ایک دن کا بچہ بھی فوت ہوگا جنت میں جوان ہو کے جائے گا، 100 سال یا 150 یا 1000 سال کا بوڑھا بھی فوت ہوگا جوان ہو کے جنت میں جائے گا، آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ جنت، میں نے کب کہا ہے کہ آپ جنت؟ میں نے کہا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا بلال میں نے کب کہا ہے کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا کالے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کالا گورا ہونا اس دنیا کے لیے کہ پروردگار اپنی ذات اور اپنی قدرت دکھانا چاہتی ہے کہ کسی کو کالا پیدا کرنا، کسی کو گورا پیدا کرنا، کسی کی زبان کوئی بنا دینا، کسی کی کوئی، یہ تو پروردگار کی نشانیوں میں سے ہے۔ بلال آپ میرے وفادار ہیں، آپ میرے صحابی ہیں، آپ میرے عزیز ہیں، اور چچا عباس، میں پیغمبر مذاق بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے سوالی کو عطا کرتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو ہم تک بھی حکم فرمایا کہ جب کوئی بھی تمہارے پاس سوال کرنے آئے اس کو عطا کریں اور اس کی آبرو کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ عطا کرتے ہوئے دنیا جہان کو دکھائیں۔ اہل بیت عموماً اس طرح دیتے تھے کہ گدا دروازے پہ آتا تھا تو دروازہ پورا نہیں کھولتے تھے، صرف ہاتھ باہر نکالتے تھے کہ اس سے خیرات دے دیں تاکہ گدا کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے نہ ٹکرائیں اور وہ شرما نہ جائیں۔ پیغمبر عطا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت میں ہے کہ عوام میں غریب غربا میں بیٹھ جاتے تھے، چونکہ دائرے میں بیٹھتے تھے، اوپر سے آنے والے نہ کبھی تکیہ لیا، نہ کبھی گدا بچھایا، نہ کبھی اپنے لیے کوئی ایسا اپنے اوپر ابا کبا پہن کے، جو بھی عربی لباس تھا ساروں کے سیم پہنتے تھے۔ کبھی بھی آنے والے اجنبی کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، ان میں صحابی کون ہے۔
پیغمبر کی آمدنی کا زیادہ خرچہ خوشبو پہ ہوتا تھا، صاف ستھرے تھے، نیٹ اینڈ کلین تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے کتنی کتنی دیر تک یہ معلوم لوگوں کو پتہ چلتا تھا اس گلی سے مصطفیٰ گزرے ہیں۔ حضرت کی آمدنی کا سب سے زیادہ خرچہ خوشبو پہ ہوتا تھا۔ معطر فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کچھ چیزیں بہت پسند آئی ہیں جن میں ایک خوشبو ہے، ایک خوشبو ہے۔ حضور کو خوشبو بہت پسند تھی، بہترین۔ اپنے زلفوں میں کنگھی کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگوں کا حق ہے کہ مجھے صاف ستھرا اور سنورا ہوا دیکھیں۔ ہم عموماً اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنی لباس صاف نیا نہیں ہوتا تھا، وہی پرانا لباس لیکن صاف ستھرا ہوتا تھا، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ فرماتے تھے لوگوں کا حق ہے کہ مجھے جو ہے وہ سنورا ہوا دیکھے، مومنین کا حق ہے کہ مجھے ایک سنورا ہوا انسان دیکھے، نہ یہ کہ بال الجھے ہوئے ہیں اور پریشان بالوں کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، پھٹے پرانے۔ لہٰذا بکریوں کا دودھ بھیڑوں کا دودھ خود دوتے تھے، اپنے جوتوں کو ٹانگ کے خود لگاتے تھے۔ جتنے بھی حضور، میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا کتنی حضور کی سیرت کے پوائنٹس ہیں، چونکہ میں نے یہاں پہ روکنا نہیں ہے۔ اگر کبھی لوگوں کو جب بھی تبلیغ کرنے جاتے، دیکھیں کوئی بھی ہمارے یہاں جوان بھی بیٹھے ہیں، مبلغ بھی بیٹھے ہیں، طلاب بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے کل علماء بن کے تبلیغ کرنی ہے، یہ خصوصاً ان کے لیے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ کبھی تبلیغ کرنے جاتے تھے اور لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، یا بات نہیں سنتے تھے، یا شور مچانے لگ جاتے تھے۔ پیغمبر کبھی بھی لوگوں کو مجرم نہیں سمجھتے تھے کہ انہوں نے میری بات سن کے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیے ہیں، شور مچانا شروع کر دیا، یا بھاگنے لگ گئے ہیں، مجھے جادوگر کہہ رہے ہیں، یا گالیاں دے رہے ہیں۔ نہ، لوگوں کو مجرم نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ یہ لوگ میری بات سنیں۔ کیا کرتے تھے حضور؟ اپنی عبادت بڑھا دیتے تھے، رات کا قیام اللیل بڑھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر! اس قدر رات کی عبادت کو بڑھا دیا، اس قدر پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ معبود نے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے حبیب یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ خود کو مشقت میں ڈال دیں۔ قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حبیب رات کا قیام کریں لیکن کچھ حصہ رات کا آرام بھی فرمائیں۔ موجب تخلیق کائنات تھے۔ خدا فرماتا ہے کتنی مرتبہ آپ بہرحال پچھلے چند دنوں سے میں بھی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، سن رہا ہوں کہ علماء بزرگان نے کس قدر پیغمبر کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالی کہ واقعاً موجب تخلیق کائنات تھے۔ سورہ حدیث قصہ شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوہ اور اے نبی، یہ سارا کا سارا خلق کیا ہے فی محبتکم، آپ کی محبت میں ہم خلق کیا ہے، ورنہ یعنی موجب تخلیق کائنات تھے۔ یہ نبی ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رات کو ایک رات جب میرے گھر میں حضور کا قیام تھا، میرے حجرے میں نے رات کو دیکھا کہ پیغمبر اپنے حجرے میں نہیں ہے، کسی رات کے کسی پیر میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہے۔ میں اٹھ کے گئی تو پتہ چلا کہ حضور حجرہ عبادت میں تھے۔ جب میں نزدیک گئی تو رو رو کے فرما رہے تھے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ اے پالنے والے ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے میں مصطفیٰ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ موجب تخلیق کائنات نبی، ایک پلک جھپکنے کی، یعنی مقام کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا پیغمبر بعض دفعہ جب ان پہ وحی آتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ جبریل کے آنے پہ بے ہوش ہوتے تھے؟ صادق عالم محمد نے فرمایا نا، جبریل تو ہمارے گھرانے کا ہمارا خادم ہے، میرے جد حسنین کے جھولے جھلایا کرتا تھا، کبھی ان کا درزی بن کے آ جاتا تھا، کبھی میری جدہ کی چکیاں پیسنے آ جاتا تھا۔ جبریل کو دیکھ کے میرے جد بزرگوار بے ہوش ہو گئے۔ کہا
آقا پھر یہ پیغمبر بے ہوش کیوں ہو جاتے تھے؟ فرمایا جب تمام حجاب ہٹا کے خدا ڈائریکٹ پیغمبر کو علم اور اپنی آیتیں عطا کرتا تھا، پیغمبر جلال خدا کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ شخص جس نے زمین و آسمان کو متصل کیا، جوڑا، اور آدم خاکی کو آدم ملکوتی بنایا اور بتایا کہ بھلے تمہارے پاؤں زمین پہ ہیں لیکن تمہارا سر آسمان کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کی اور میری زندگی کی کم از کم قیمت ہے۔ فرمایا خبردار، دنیا کی بے ارزش اور جلدی ساتھ چھوڑ جانے والی چیزوں کے بدلے زندگی کا سودا کریں۔ ہماری زندگی کی کم از کم قیمت خدا کی جنت ہے، کم از کم قیمت خدا کی جنت ہے۔ ہم تو 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 کرنے نہیں آئے ہیں۔ رزق کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، ہمیں حکم دیا کہ ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے رزق کے لیے، لیکن سارا ہم پیسہ کمانے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں کہ اپنی مادیت کو 2 سے 4 بناتے جائیں، 4 سے 8 بناتے جائیں۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں ایک وہ مثال قائم کی۔ ایک شخص ہے، مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 عظیم انسان، 100 مائیکل ہارٹ ان کا نام ہے۔ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس بھی PDF میں ہے، اگر مومنین میں سے کسی کا دل کرے پڑھنے کا مجھ سے کہنا، میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ مائیکل ہارٹ نے اگرچہ مسلمان نہیں ہے، پہلا شخص جس کو دنیا کا عظیم ترین انسان قرار دے کے پہلے نمبر پہ اس نے کتاب میں ان کی بایوگرافی بیان کی، وہ رسول گرامی اسلام ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کہ جن کو لہذا فرمایا کہ بچوں کے نام حضور کے نام پہ رکھا کرو، اس لیے کہ جس محفل میں، جس گھر میں حضور کے نام کا بچہ ہوتا ہے وہ گھر بابرکت ہوتا ہے، وہ محفل بابرکت ہوتی ہے۔ وہ شخص، پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے ایسے شخص کو عذاب کروں جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہو۔ جب نام کا اتنا احترام ہے، خود سرکار کا کتنا احترام ہوگا۔ ایک صلوات اور بھی پڑھ دیجئے رسول گرامی اسلام کی ذات۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ رو رو کے کہہ رہے ہیں الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، جب آپ کی یہ حالت ہے امت کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ، آپ نے دیکھا نہیں میرے بھائی یونس کو پروردگار نے ایک لمحے کے لیے ان کی اپنے حال پہ چھوڑا، فما کان ما کان، ان کے ساتھ وہ ہوا کہ جو ہوا۔ کس کو پتا تھا کہ یونس کس قید خانے میں قید ہے؟ مچھلی نکل گئی، سمندر میں چلی گئی، اب سمندر سے مچھلی کون تلاش کرے، اور اس مچھلی کے پیٹ سے یونس کو کون باہر لے آئے؟ فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں وہ ذکر یونسیہ نہ پڑھتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو تا قیامت اللہ اس کو اس مچھلی کے پیٹ میں قیدی بنا کے رکھتا۔ مقام یہ ہے کہ موجب تخلیق کائنات ہیں، اور جب خوف الہی کی طرف جاتے ہیں زار زار رو کے فرما رہے ہیں ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے سیرت طیبہ۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، کون ہے جو دعویٰ کرے میری عبادت پیغمبر کی عبادت؟ پیغمبر تو بہت بلند مقام ہے، سلمان کی عبادت کا دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کون ہے جو سلمان جیسی عبادت کر سکتا؟ لہذا ہم گرد خاک کے پا نہیں ہیں ان بزرگوں کی۔ کبھی بھی ہمیں یہ 2 مہینے کی عبادت، 2 مہینے صف ماتم پہ بیٹھنا، 2 مہینے خرچ اخراجات، نظر نیاز، گریہ آنسو، خدا نہ کرے رتی برابر ہمارے دل میں تکبر، عجب اور کبر پیدا کریں، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، ائمہ تحریر کی سیرت۔ بارک امام مجتبیٰ علیہ السلام کہ حضرت کو کریم اہل بیت کا لقب بھی دیا گیا، اور واقعاً جنہوں نے جناب زہرا کو ماں ہونے کا شرف عطا کیا، امیر المومنین کو باپ ہونے کا، اور رسول اللہ کو نانا بنایا، یہ امام مجتبیٰ تھے جنہوں نے
پیغمبر نانا بنے امام کے آنے سے، جناب سیدہ ماں بنی اور امیر المومنین باپ بنے۔ امام مجتبی علیہ السلام کی شخصیت میں حضرت جس کو عطا کر دیتے تھے اس کو دوبارہ گدائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مولا کی سیرت سے ملتا ہے۔ صبر کا اور تحمل اور بردباری کا وہ مقام تھا کہ عین نانا کی طرح کہ حضور گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے۔ امام مجتبی کے پاس ایک شخص آ گیا تو اصل میں شامی تھا، تو دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے حضرت کے ارد گرد اور حضرت کو عزت دے رہے ہیں، حضرت کے احترام میں ہیں اتنی ساری خلقت مدینے کے اندر۔ پوچھتا یہ شخص کون ہے؟ کسی نے کہا کہ حسن ابن علی ہے۔ اچھا، ان کے بابا کے ساتھ باتیں کرنی تھی، وہ تو نہیں ملے، چلیں ان کے ساتھ کر لیتے۔ آگے بڑھا، آیا اور بلا جواز گالیاں دینا شروع کر دی۔ مکتب اہل بیت میں گالی دینا الاؤڈ نہیں ہے، ہم لعنت کر سکتے ہیں، گالی اللہ شیطان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ گالی نہیں دی جا سکتی۔ کہ صادق آل محمد کا غلام تھا تو اس نے اپنے دوست تھا صحابی تھا، اس نے اپنے غلام کو گالی دی ماں کی۔ حضرت نے فرمایا میں تو سمجھتا تھا تو کوئی اچھا انسان ہے، تو ایسا شخص ہے کہ جو دوسروں کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا اس کی غلام ہے، پتہ نہیں اس کی ماں۔ انہوں نے فرمایا خبردار، تجھے پتہ ہے اس کی ماں کے کردار کا؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ اس کو ماں کی گالی دے؟ بھلے وہ غلام ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ تو واقعاً کو عزت دار انسان ہے۔ جب ہم کسی کو بہرحال پوچھ دے رہے ہوتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں، بے شک ہم یہ سمجھے کہ ہم اگلے کے ساتھ کر رہے ہیں، اصل میں جو سننے والے ہیں وہ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھٹیا آدمی ہیں، پست آدمی ہیں۔ اگر ہم عزت دار ہوتے تو عزت دار کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، حتیٰ لفظوں کا انتخاب کرتا ہے۔ واقعاً بعض مقامات پہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو تم نہیں کہہ سکتا، اگرچہ یہ لفظ اس میں کہیں کو گالی والی یا کوئی بے ادبی ہے، لیکن نہ، ادب کی دنیا میں مومنین کو تم نہیں آپ کہا جاتا ہے، آپ کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے کہ ان کی شان کم نہ ہو جائے، ان کا رتبہ کم نہ ہو جائے۔ تو امام مجتبی علیہ السلام کو اس نے جب گالیاں دینا شروع کی، حضرت نے سر جھکا لیا۔ اب اس نے جتنی گالیاں دے سکتا تھا دیتا رہا، جب تھک گیا تو چپ کر گیا۔ اب جب آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تو آخر چپ ہی کرنی ہے، کتنی دیر گالیاں دے گا؟ جب چپ کر گیا، حضرت نے آہستہ سے سر اٹھایا، فرمایا کہ بندہ خدا لگتا ہے مدینے میں مسافر ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں، بھوکے ہو تو آؤ تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہو آؤ تمہیں پانی پلاتا ہوں، ممکن ہے یہاں تمہیں اسٹے کرنے کی جگہ نہ ہو، میرے پاس ایک جگہ ہے، میں نے مسافرین کے لیے بنائے، میرے گھر پہ آ کے قیام کریں، جتنا دیر رہنا چاہتے ہیں رہیں، میں کھانا بھی دوں گا، میں تیری ساری خدمت بھی کروں گا۔ اور یہ جو تو باتیں کر رہا تھا مجھے ان سے غصہ نہیں، اس لیے کہ یہ تیری باتیں نہیں، مجھے امیر شام معاویہ نے سکھایا ہے، تجھے میرے بارے میں معاویہ نے مس گائیڈ کیا ہے، یہ تیری باتیں نہیں ہیں، یہ انہوں نے یہ۔ وہ شخص گیا مولا کے پاس کچھ عرصہ رہا، جب جانے لگا تو کہتا ہے واللہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان تھی، جب مدینے میں آیا تھا تو سب سے زیادہ دشمن علی اور اولاد علی کا تھا، جب مدینے سے جا رہا ہوں سب سے زیادہ عہدیدار اور ان کا خادم آل علی کا بن کے جا رہا ہوں، ان کا نوکر اور خادم، اور سب سے زیادہ جس کی محبت میرے دل میں بڑھی ہے وہ یہ تھا۔ اہل بیت نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ امام مجتبی اپنا ایک باغ تھا چھوٹا سا، تو باغ میں حضرت کا غلام تھا، گرمی کا موسم تھا، باغ میں تشریف لائے، دھوپ تھی، اس نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، حضرت نے نوک کیا، کوئی نہ آیا، پھر دستک دی، پھر کوئی نہ آیا، پھر دستک دی، پھر کوئی نہ آیا، دھوپ میں رک گئے۔ اب سعودی عربیہ، ماڈرن سعودی عربیہ حجاز تھا، عرب کی دھوپ، اور اس دھوپ میں گرمی میں سورج کے نیچے حضرت کھڑے ہیں، پسینے سے شرابور، ابا پسینہ پسینہ، امامہ پسینہ پسینہ، تو حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں۔
جب اس غلام کا اپنا دل کیا، یہ اٹھا، آہستہ آہستہ آیا، اس نے آپ کی کنڈی کھولی. جب کنڈی کھولی حضرت نے فرمایا کہ جب سے میں دستک دے رہا ہوں، آپ سن رہے تھے کہ میں دستک دے رہا ہوں؟ کہا ہاں میں سن رہا تھا. فرمایا کہ آپ کو پتہ تھا کہ میں ہوں دروازے پہ؟ کہا ہاں پتہ تھا کہ آپ ہیں دروازے پہ، آپ کے سوا ادھر کس نے آنا؟ فرمایا کہ آپ آئے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ تھوڑا سا لیٹا ہوا تھا، کچی پکی نیند آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اپنے آرام میں کیا خلل ڈالوں. حضرت نے فرمایا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ غلام ہیں. کہ اگر ڈر لگتا تو فوراً بھاگ کے دروازہ نہ کھول دیتا. اگر آپ سے ڈر لگتا تو بھاگ کے آتا دروازہ کھول دیتا. وہیں پہ سجدے میں گر گئے. فرمایا خدایا میں تیری ذات کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں، میرے غلام بھی مجھ سے نہیں ڈرتے. تیری ذات کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں، میرے غلام بھی، میں ایسا شخص ہوں کہ جس سے اس کا غلام بھی نہیں ڈرتا. یہ ہے سیرت اہل بیت. لوگ ہماری عزت کریں نہ ہماری بد زبانی کی وجہ سے، نہ ہمارے غیظ و غضب کی وجہ سے، نہ ہماری حضرت کے پاس ہیبت تھی. کہ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کا انتقال ہونے لگا، شہادت ہونے لگی، تو جناب سیدہ اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے، ایک ہاتھ میں حسن ایک میں حسین، تو بابا کے پاس لے کے آئی اور آ کے کہا بابا جان میرے بچوں کو ارث میں اور وراثت میں کیا دیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ أَمَّ الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسِيَادَتِي، میں نے آپ کے حسن کو اپنی سرداری سیادت عطا کی ہے اور ہیبت عطا کی ہے. واقعہ امام کے وجود میں ہیبت تھی. ہیبت وہ نہیں کہ مثلا کسی کے ساتھ جو 2-3-4 گارڈ ہوتے ہیں، بندوق والے ہوتے ہیں، تو اگلے بندے کے دل پہ اس کا روپ بیٹھ جائے. نہ، ایک شخص اپنے وجود میں عظیم اور بلند ہوتا ہے، اپنی شخصیت میں بلند ہوتا ہے. کیسے امام خامنہئی جب آتے ہیں تو خدا نخواستہ ان کے پاس بندوق تو نہیں ہوتی نا، خدا شاہد ہے، میں نے نزدیک سے دیکھا ہے، شاید اتنا ہی فاصلہ ہو جتنا یہ مسجد کا دروازہ، یہ سے بھی کم. جیسے ہی حضرت آتے ہیں بندے کے آنسو نہیں رکتے. جب ان کے فرزند کی 1400 سال بعد یہ شخصیت ہے، خود امام مجتبیٰ کی کیا شخصیت ہوگی؟ بندہ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. مولا کے پاس ایک ہیبت تھی. مولا عبادت میں، جیسے میں نے رسول خدا کے بارے میں عرض کیا، عبادت میں امام مجتبیٰ علیہ السلام جیسے ہی حضرت وضو کرنے لگتے تھے، حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ تو اتنی تیاری اور اہتمام کے ساتھ بہترین لباس پہننا، خوشبو لگانا، واقعی ہم کو جتنی معرفت ہوتی ہے ہم اتنی معرفت کے جتنا خدا ہماری نظر میں عظیم ہے ہم اتنے ہی بند سنور کے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں. چونکہ امام مجتبیٰ کی نظر میں خدا کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے، لہٰذا وہ اتنی ہی تیاری کر کے جاتے تھے جتنا کسی عظیم ذات سے ملنے کے لیے جایا جاتا ہے. کسی نے کہا فرزند رسول آپ اتنی تیاری اور اہتمام کے ساتھ بارگاہ اس رب العزت میں جاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ جیسے ہی وضو کرنے لگتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور بعض دفعہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کتنی بڑی ذات میں کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں کتنی بڑی ذات کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں؟ یہ حالت تھی عبادت کی. لہذا فرماتے ہیں کہ حضرت کانپنے لگ جاتے تھے. جب دنیا میں بچپنا تھا، بچپنا کہ نانا کے ایک صحابی کا دیکھا وضو غلط ہے، تو حسن اور حسین علیہ السلام ان کے پاس آ گئے اور آ کر فرمایا کہ نانا جان کے مقدس صحابی ایک مہربانی کریں. اس نے کہا کیا مہربانی کروں؟ فرمایا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کے بتا دیجئے کہ ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے. پہلے امام مجتبیٰ نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا. جب دونوں بھائیوں نے ایک جیسا وضو کیا، یہ صحابی آگے بڑا سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ بچوں وضو میرا غلط تھا لیکن آپ کے سکھانے کے طریقے پہ قربان ہو جاؤں، آپ کے سکھانے کے طریقے پہ قربان ہو جاؤں. اے نبی کے نور نظر، اے زہرا کے دل بند، اے علی و بطول کے فرزند، آپ کے سکھانے کے طریقے پہ قربان. بچپن میں
بچپن میں معرفت اور علم اور سکھانے کے طریقے کا یہ مقام ہے، جب جوان ہو جاؤ گے تو کیا حالت ہوگی۔ خدا کی قسم لوگوں نے اہل بیت کو موقع ہی نہیں دیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا ستم اور ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو اس مقام سے جدا کر دیا اور دور کر دیا جو پروردگار نے ان کو عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ پیغمبر گھر میں آئے، اب سب نے چاہا کہ حسن اور حسین کی کشتی کرواتے ہیں، اور کشتی کروانے لگے، دونوں بھائی کشتی کرنے لگے تو سبھی کہنے لگے حیا حسین، حیا حسین، واہ حسین، ماشاءاللہ حسین۔ رسول خدا فرمانے لگے حیا حسن، حیا حسن، واہ حسن، واہ حسن۔ جناب زہرا آگے بڑھی، کہا بابا جان حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، تو چھوٹے کو تشویق کرنا چاہیے۔ فرمایا زہرا میں دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان میں ہر کوئی حسین کو تشویق کر رہا ہے، اس لیے ملک، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل سبھی حسین کو تشویق کر رہے ہیں، حسن کی طرف کوئی نہ تھا، میں حسن کو تشویق کر رہا، میں حسن مجتبی۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا فَلَهُ ہیبتی و سیادتی، حسن کے لیے میری ہیبت ہے، میری سیادت ہے۔ دسترخوان مشہور تھا، عطا مشہور تھی کہ ایک شخص آیا خلیفہ سوم کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ اے خلیفہ میں فقیر ہوں، گدا ہوں، تو میری مدد کرو۔ اس نے اس کو ایک درہم دیا، درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، ایک درہم دیا۔ تو وہ کبھی خلیفے کو دیکھے، کبھی درہم کو دیکھے، کبھی چپ کر کے چلا گیا بیچارہ، ایک درہم سے کیا بننے والا تھا۔ باہر نکلا تو 3 جوان کھڑے تھے، ایک امام مجتبی تھے، ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے، اور ایک عبداللہ جعفر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر۔ 3 جوان کھڑے تھے ہاشمی، جیسے چہروں پہ نظر پڑی تو ان کے مقدس اور نورانی چہروں کے دیکھ تو کھنچتا ہوا ان کے پاس آ گیا، آ کے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ میں خیرات مانگنے آیا ہوں آپ سے۔ امام نے فرمایا خیرات 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط پہ دی جا سکتی ہے، یا آپ کے گھر میں بالکل کچھ نہ ہو تو آپ کو خیرات دی جا سکتی ہے، یا آپ مقروض ہوں تو آپ کو خیرات دی جا سکتی ہے، ایک شرط اور بھی تھی وہ میں بھول گیا، تو آپ ان میں سے کس زمرے میں آتے ہیں؟ اس نے کہا مولا میں پہلی دونوں، میں مقروض بھی ہوں اور میرے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 1000 دینار دیے۔ اگر ہر دینار آدھے تولے کا ہی ہو، مان لیجیے آدھے تولے کا ہو، 500 تولے سونا دے دیا ایک سوال کرنے کا۔ حیران ہو گیا۔ بعض سوالی ہوتے ہیں واقعہ ان کی ہوس اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ امام حسین کی طرف متوجہ ہوا، فرزند رسول آپ کچھ نہیں دیں گے؟ امام علیہ السلام نے 499، 1 دینار کم، 1000 ان کو 1000 دینار، 1000 کم، 1 دینار کم، یعنی 999۔ عبداللہ جعفر کی طرف دیکھو، اس نے 2 دینار کم میں 1000 دینار۔ یہ سارے دینار اکٹھے کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةَ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس گھرانے کے لیے رسالت زیب دیتی ہے۔ میں خلیفہ کے پاس گیا ہوں، اس نے 1 درہم دیا ہے، اولاد نبی کے پاس آئی ہوں، اتنا کچھ عطا کیا کہ میری آنے والی نسلیں ہی ان سے بھی یہ نہیں ختم ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ و آخر پہ بہرحال وقت کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ہے ولایہ علی کے جام ہیں، اہل بیت کی محبت اور مودت کے جام ہیں، جب پینے بیٹھ جاتے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ مناسب نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کو زحمت دوں، کیونکہ ایک جو معیاری ممبر ہوتا ہے وہ 45-40 منٹ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کافی ساری چیزیں آپ کو 10-15-20 منٹ عموماً زیادہ زحمت دے لیتا ہوں، ورنہ کافی ہے، اتنا کچھ کافی ہے 2 جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو میں، لیکن یہ آج کے لیے جو 2 چند ایک نقطے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تو اس کے بعد زحمتیں تمام کر دیتا ہوں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے وہ 55 سال ہے، 55 سال کہ 11 ذیقعدہ 148 ہجری کو حضرت کی ولادت ہے، اور اسی طرح سے 203 ہجری کو جو ہے
حضرت کی شہادت ہے کہ زیادہ تر آج ہی کی تاریخ ہے، چونکہ 30 صفر تھی کہ جس دن حضرت کی عموماً 17 بھی بتاتے ہیں 23 بھی بتاتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور اور ایران میں بھی جو منائی جاتی ہے وہ آج ہی کی تاریخ ہے کہ حضرت کی جو شہادت ہے وہ 30 کو ہے، چونکہ بعض دفعہ سفر کا مہینہ 30 کا نہیں بنتا تو اس وجہ سے حضرت کی شہادت کو جو ہے وہ 29 کو منا دیتے ہیں، 29 سفر۔ حضرت کی جو سیرت طیبہ ہے ان میں سے چند ایک نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی والد بزرگوار، والدہ ماجدہ، عمر کیسے گزری، علم حاصل، ابتدائی زندگی کیسے گزری، تو حضرت کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عموماً آپ دیکھیں آخری 3 سال حضرت جو ہیں وہ وزیر ہیں، یعنی وزیر ہیں، چلو ٹھیک ہے جو 52 سال پہلے والے ہیں وہ امامت کے مدینے میں گزرے، 18 سال امامت کا زمانہ ہے وہ مدینے میں گزرے، اس زمانے کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ جو آخری 3 سال ہیں 200 سے 203 تک یہ حضرت مامون الرشید کے ولیعہد ہیں، ظاہراً ایک وزیر ہیں، لیکن وزارت کے زمانے میں کیا ہے، حضرت کی سیرت کیا ہے، عموماً حضرت کیا کرتے تھے، غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوئے جو نگہبان کہتے ہیں، جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، جب کھانا کھانے لگتے تھے تو یہ نہیں کہ میں کھا رہا ہوں اور سیکورٹی گارڈ، نہ، فرمایا تم بھی آ جاؤ، غلام بھی آ جائے، گدا بھی آ جائے، سارے بیٹھ کے اکٹھے کھاتے ہیں۔ حضرت کی سیرت میں ہے کہ جتنا مولا سے ہو سکتا تھا ضرورت مندوں کی حاجتیں پورے کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، کہ یعنی ممکن ہی نہیں کہ کوئی حاجت مند مولا کی بارگاہ میں گیا ہو اور مولا نے اس کو خالی واپس لوٹایا، نہ، حضرت غربا کا، فقراء کا، یتامہ، مساکین، مؤلفۃ القلوب، عاملین علیہا، سب کا خیال رکھتے تھے اور سب کے ساتھ عوامی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت کی سیرت طیبہ میں ہے کہ حضرت اپنے نہ فقط لوگوں کے ناصر و مددگار تھے، حیوانوں اور پرندوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یہ بات سن کے تعجب نہ فرمایا کریں کہ ہمارے ائمہ کیسے حیوانوں کی زبانیں سمجھ لیتے تھے۔ سلیمان نبی کہ جن کا ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق ہمارے ائمہ کا مقام پیغمبر کے بعد سب سے بلند ہے، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد ائمہ طاہرین کا مقام سب سے بلند ہے۔ اگر جناب سلیمان ہدہد کی آواز اور زبان سمجھ سکتے ہیں تو یہ تو فخر سلیمان ہے، علی ابن موسیٰ رضا تو فخر سلیمان ہے۔ تو ایک چڑیا آئی اور اپنی زبان بے زبانی میں کچھ کہنے لگی، سارے جو بھی ساتھ بیٹھنے والے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے پرندے ہوں، حیوان ہوں، جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز اور ہوتی ہے، جب یہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی آواز اور ہوتی ہے۔ مثلاً بلی ہے، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا، معاف کرنا، کتا اگر بھوکا ہو تو اس کی آواز مصیبت میں اور ہوتی ہے، پرندوں کی بھی اسی طرح سے۔ تو یہ چڑیا آئی اور کچھ کہنے لگ گئی، میں نے اسی منبر سے اس ضامن یاہو والا واقعہ چونکہ آپ کو سنا چکا ہوں تو میں تکرار نہ کروں اور آپ کا وقت، ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں، چڑیا آئی اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی تو صحابہ دیکھنے لگ گئے، حضرت اس کی بات غور سے سننے لگ گئے، تو صحابہ نے کہا فرزند رسول یہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر میں ان کی بات نہ سمجھ سکوں تو امام کس بات کا، یہی تو فرق ہے عام انسان میں اور امام میں۔ اللہ خدا جانتا ہے یہ منصب امامت منصب نبوت کی طرح ہے، جیسے نبی کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے اسی طرح امام کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے بعد لوگوں نے ایک نیا ٹائٹل اپنے لیے ایجاد کیا خلافت کا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امامت من جانب اللہ ہے، اس پہ عام آدمی قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر میں ان کی آوازیں اور ان کی زبانیں نہ سمجھ سکوں میں امام کس بات کا ہوں؟ کہا مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میرے گھونسلے میں سانپ آ گیا ہے تو تو میرے بچوں کو سانپ سے بچا لیجیے۔ حضرت نے اپنے ایک صحابی سے کہا
ظاہر سلیمان اس کا نام تھا، فرمایا سلیمان یہ ڈنڈا اٹھاؤ اور اس کے بچوں، چڑیا کے بچوں کو سانپ کے شر سے جا کے امان دو، اور وہ گیا تو دیکھا تو وہاں سانپ موجود تھا، اور جا کے اس نے اس کو پیچھے ہٹایا اور چڑیا کو امان دی۔ حضرت اس زمانے میں کہ جب ولایت عہدی ہے، ایک نقطے کی طرف بس اشارہ کروں اور ذہن پہ تمام کروں، ولایت عہدی کے زمانے میں حضرت نے بہرحال اپنی بصیرت سے اور اپنے علم امامت سے باطل کی سازشوں کو خاک میں ملایا، اور ایسا خاک میں ملایا کہ باطل مجبور ہو گیا امام کو زہر دینے کے لیے۔ ولی عہد اس لیے نہیں مامون نے بنایا تھا کہ اس کو محبت تھی، کہانی یہ تھی کہ مامون سے پہلے تھا امین، امین کو ہارون نے خود اپنا ولی عہد بنایا ہوا تھا، یعنی آج کے زمانے کی اصطلاح کے مطابق وہ مشروع تھا، مشروع یعنی اس کو پچھلے خلیفے نے خود منتخب فرمایا تھا۔ 5 سال کے عرصہ میں یہ امین جو تھا یہ تھوڑا سا ہاف مائنڈڈ تھا، یعنی بہت زیادہ گہری بات سمجھنے والا نہ تھا، لیکن جو مامون تھا اس کی ماں ایرانی تھی، یہ بہت سمجھدار تھا، بڑی گہری بات سمجھتا تھا۔ مامون پیدا کیسے ہوا یہ آپ خود جا کے پڑھیے گا، کیونکہ جو ہے وقت بھی ساتھ نہیں دے گا، اور ممکن ہے کہ ممبر کی زینت اور شان کے خلاف بھی ہو کہ مامون کی ولادت کا میں آپ کو حال سناؤں۔ تو بہرحال یہ ایرانی کنیز کا بیٹا تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا بھائی احمق ہے تو اس نے آہستہ آہستہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ کیا کیا اس نے اس کے اوپر جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ جنگ کی، بھائی کے ساتھ جنگ کی، اس کو قتل کروا دیا اور حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ ماشاء اللہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آج کی زبان میں، اس نے حکومت جب اس سے چھین لی، پورے بنو عباس اس کے خلاف ہو گئے، پورے بنو عباس مامون کے خلاف ہو گئے۔ مامون نے اپنی چالاکی اور مکاری کے پیش نظر ایک اسٹریٹجی اپنائی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا اپنائی؟ اس نے عباسیوں سے کہا ٹھیک ہے تم میرے مخالف ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں خلافت آگے چل کے ہاشمیوں کو دے رہا ہوں، اولاد علی کو دے رہا ہوں، میں علی ابن موسیٰ رضا کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور وہ لکھ کے لیٹر لکھ کے مولا کو بھیج بھی دیا۔ جب مولا کو بھیج دیا، عباسیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو واقعاً خلافت بنو ہاشم کو دے رہا ہے، انہوں نے کہا نہ نہ نہ، تو خلافت بنو ہاشم کو نہ دے، ہمیں تو ہی قبول ہے۔ عباسیوں نے کہا کہ ہمیں تو قبول ہے، ہم تیری خلافت میں کوئی بھی تیرے خلاف بغاوت نہیں کرنے کو جا رہے، لیکن تو یہ خلافت ہاشمیوں کو نہ دے۔ اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بجائے خلیفہ بنانے کے اپنا کیا بنا دیا؟ ولی عہد بنا دیا۔ اب ولی عہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ سے عمر میں چھوٹا ہو۔ مولا کا سن مبارک 50 سال سے زیادہ ہے، اور اس ملعون کا جو سن ہے، جو عمر ہے، وہ ابھی 30 سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اب 30 سال کا بندہ جو ہے 50 سال کے آدمی کو تو میرا ولی عہد ہے۔ اس نے جو پردہ کھڑا کیا، ایک تیر سے سینکڑوں نشانے اس نے اپنے تیر کی نوک پہ رکھ لیے۔ ایک شیعوں کی جو بغاوت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، عباسیوں کو اپنی حکومت کے سامنے رام کرنا اور جھکانا، اچھا لوگوں کے اندر ظاہراً یہ پیغام دینا کہ میں اہل بیت کے ساتھ جو ہے ان کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ لوگوں کو اس ولایت عہدی کے اندر یہ پیغام دینا کہ یہ جو بنو ہاشم پہلے خلیفے کے زمانے سے لے کے آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ خلافت پہ بیٹھنے والا خلیفہ جو ہوتا ہے یہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ فاسق ہے، اس نے ہمارے حق پہ قبضہ کیا ہے۔ یہ دیکھو تھوڑی سی میں نے لفٹ کرائی ہے، اب سارے کے سارے جو اعتراضات تھے ختم ہو گئے۔ اب علی ابن موسیٰ میرا کیا بن گیا؟ میرا ولی عہد بن گیا۔ لوگوں کو بات کے اندر بات ہوتی ہے اور وہی اصلی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو انڈر گراؤنڈ پس پردہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ بنو ہاشم جب تک کسی نے ان کو حکومت کے نزدیک نہیں لگنے دیا، یہ اس وقت تک اعتراض کر رہے تھے۔ دیکھو اب میں نے ان کو تھوڑا سا حکومت کے نزدیک آنے کا موقع دیا، اب میرے ولی عہد بھی بن گئے ہیں، میری حکومت بھی مشروع ہو گئی ہے، اور میرے سارے کام کاج اور میرے حکم کے سامنے تعمیل بھی کر رہے ہیں۔
تو یہ دیکھ لو دنیا والوں، یہ دیکھ لو، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ولی عہد سلیکٹ کرنے کے اوپر مولا کے لیے مامون اور رشید نے دسیوں جو اس کے ہدف تھے وہ اس کے سامنے تھے، پیش نظر تھے، مولا کو ولی عہد بن۔ اب خدا جانتا ہے، مولا جانتے ہیں کہ اگر آگے امام نہ ہوتا تو کوئی بھی اس اسٹریٹجی کے سامنے اس کو توڑ نہیں سکتا تھا، رام ہو جاتے، لوگوں کو پتہ، حتیٰ کہ مامون کے ان لوگوں کو بھی پتہ نہ چل سکا جو اس کے اشخاص خاص تھے، خواص الخاص لوگوں کو بھی نہ پتہ چلا کہ اس ولایت عہدی کے اندر اس کا پروپیگنڈا کیا، اس کی خواہش کیا، اس کے ہدف کیا ہے۔ امام تھے جو سمجھ رہے تھے۔ امام نے اچھا شیعوں کے دل سے مولا کی محبت ختم کرنی تھی کہ مامون جس کا کردار یہ ہے، امام رضا نے اس کی ولایت عہدی قبول کر لی ہے۔ مثلا امام مجتبیٰ کے زمانے میں یہ ہو چکا تھا۔ امام مجتبیٰ نے جب صلح کی، آپ حیران ہو جائیں گے، کربلا کے بعد جو پہلا قیام ہے، وہ قیام جن لوگوں نے کیا اور اس قیام کا جو سربراہ تھا، اس سربراہ نے امام مجتبیٰ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا تھا۔ مولا سے کہا کہ معاف کرنا، امام مجتبیٰ سے کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن، تم پہ میرا سلام، تم پہ میرا، مولا کے سامنے، مولا کے پاس کھڑا ہو کر، کہ مولا نے فرمایا کاش تو سمجھ سکتا کہ میری صلح کے پردے کے اندر کیا راز ہیں، تو کبھی بھی یہ بات نہ کر۔ چونکہ امام پرسکون طبیعت کے مالک تھے، کبھی بھی کسی شخص کو اس کے لہجے میں جواب نہیں دیتے تھے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے مذل المومنین تو امام بھی جواب میں اسی کی زبان میں جواب دینا، وہ اس کا اخلاق ہے، یہ میرا اخلاق ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، میں نے اپنے علم کے مطابق بات کرنی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ سلیمان ابن سرد خزائی، کاش تو سمجھ سکتا کہ میری صلح کے پردے کے اندر کیا راز ہیں، تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتا۔ مولا کے اوپر چاقوؤں سے حملہ کیا کہ تو نے امیر شام معاویہ سے کیوں صلح کی ہے۔ مولا یہی چاہتا تھا مامون اور رشید کہ امام رضا کو شیعوں کی نظر میں اس سطح پہ لے آئیں جس سطح پہ امیر شام نے امام حسن کو لے آیا تھا۔ کتنے اس کے ٹارگٹ تھے۔ جیسے یہ صلح کا پیغام لے کر مدینے میں آئے، امام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، فرمایا اسے کہو مجھے تیری ولایت عہدی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ولی عہد عمر میں چھوٹا ہے ہونا چاہیے، میں عمر میں بڑا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اگر مامون یہ سمجھتا ہے کہ یہ خلافت اس کو اللہ نے دی ہے، تو جو چیز اس کو اللہ نے دی ہے وہ آگے کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بات۔ اور اگر مامون یہ سمجھتا ہے کہ یہ خلافت اس کا حق ہی نہیں ہے، تو جو چیز کسی کا حق نہیں وہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا امام نے انکار کر کے مامون کی ساری سازشوں کو پیر کے نیچے، جوتے کے نیچے دے دیا کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں شوق سے اس کی ولایت عہدی قبول کر رہا ہوں۔ جب مجبور کیا گیا، امام کو مجبور کیا گیا، امام نے مدینے میں دنیا کو بتایا اور دکھایا کہ میں مجبور کیا جا رہا ہوں۔ جب مجبور کیے گئے تو امام نے ولایت عہدی قبول کی، لیکن خدا جانتا ہے اسی ولایت عہدی کے اندر وہ کام کر دکھایا جو قیامت تک کے شیعوں کے لیے اور مومنین کے لیے، اللہ کی زمین کے لیے، اسلام و مسلمین کے لیے مفید ثابت ہوا اور ہو رہا ہے، کہ جن میں ایک کام مولا نے یہ کیا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ایران پہلے ایسے نہ تھا کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تشیع کا مرکز نہ تھا ایران، یہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے آ کے اس کو شیعہ کیا ہے۔ مولا آئے ہیں، مولا کے پیچھے جوک در جوک سادات اہل بیت اور امام زادگان تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے قافلے وہاں سے آئے ہیں، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا قافلہ آیا، اسی طرح شاہ چراغ کا قافلہ وہاں پہ آیا، کتنے ائمہ ہیں، امام کے کتنے بھائی ہیں جو وہاں سے آئے۔ اس وقت ایران کے اندر جو امام زادوں کے مزار ہیں ان کی تعداد 8000 سے زیادہ ہے۔ 8000، یہ سمجھ لیجیے یہ شیعہ کی یونیورسٹیاں ہیں۔
8,000 مقام پہ ڈیلی ہزاروں لاکھوں نہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو مکتب اہل بیت کی تعلیم سیکھ کے جاتے ہیں، عرفان لے کے جاتے ہیں، معنویت لے کے جاتے ہیں، معارف لے کے جاتے ہیں۔ امام نے یہاں پہ آ کے کیا کیا؟ ایران کو ہمیشہ کے لیے شیعہ کا دارالخلافہ بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں جب حضرت حجت آئیں گے تو یہی ایرانی ہوں گے کہ غیبت نعمانی میں یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس خراسان، اس زمانے یہ خراسان نہ تھا، خراسان بزرگ، خراسان کی سرزمین سے کچھ لوگ ہیں جو علم بلند کر رہے ہیں، اور اس علم کو بلند کرنے کے نتیجے میں ان کے لوگ بہت زیادہ شہید ہو جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں قتلہم شہداء، جتنے بھی لوگ اس علم کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوں گے، وہ قتل ہوں گے، وہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ تو یہی روایت امام خامنائی کی بارگاہ میں استاد بزرگوار، استاد ارجمند، استاد مسعود عالی نے پڑھی، اور حضرت نے اس کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ یہ علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیں گے مگر اس کے صاحب امام زمان کو وہ علم عطا کریں گے، اس علم کے مالک کی ہاتھ میں وہ علم دیں گے۔ علم سے مراد جھنڈا نہیں ہے، علم سے مراد نظام ہے جو اس وقت قائم ہے۔ تو تا قیام قیامت امام علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ ایران کو شیعہ کا دارالخلافہ بنا دیا، اور مامون کی تمام تر اسٹریٹجیز کے اوپر امام نے پانی پھیر دیا، اور جو حضرت کو پہلے امام ہیں جن کو کچھ کہنے کا سرکاری سطح پہ موقع ملا، حضرت نے اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو واقعاً مقام امامت بتایا۔ یہ امامت کا مقام امام علی ابن موسیٰ نے بتایا تھا کہ آگے چل کے امام ہادی نے ہم کو زیارت جامع کبیرہ عطا کر دی۔ اس سے پہلے لوگوں کو امام کی معرفت ہی نہیں تھی، خواص کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کیا ہوتا ہے، کہ ایسا ایسا مولا نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ مقام امامت کیا ہے۔ ہر حال یہ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کے ساتھ محرم اور صفر کے 2 مہینوں کا صف ماتم جو ہے، صف غم جو ہے، یہ مکمل ہوتا ہے۔ غم کے ان تمام مراحل کو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پہ آ کے تکمیل ملتی ہے، پورے ہوتے ہیں۔ ائمہ میں یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا نوحہ پڑھا ہے، اپنی زندگی میں اپنا ماتم کیا ہے، اپنی زندگی میں اپنے اوپر گریہ کروایا ہے۔ میں نے عرض کیا جب مدینہ سے حضرت کو مجبور کر کے لے کے جانے لگے، گھر تشریف لے گئے، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، اپنے اہل بیت کو بلایا، فرمایا کہ میرے اوپر گریہ کرو، میرے اوپر جس کسی نے رونا ہے رو لو، جس کسی نے آخری دفعہ مجھ کو دیکھنا ہے دیکھ لو۔ کہا آقا آپ تو ولی عہد بن کے جا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو ولی عہد بن کے جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا یہ مدینہ سے آخری سفر جا رہا ہوں۔ نانا کے مزار پہ گئے، سینے سے لگا کے مزار مصطفیٰ کو روئے، کیونکہ اہل بیت کو بہت محبت تھی نانا مصطفیٰ سے، ہر درجہ محبت کرتے تھے اہل بیت جناب رسول گرامی اسلام سے۔ جہاں جہاں سے گزرتے گئے لوگوں کو بتاتے تھے، اپنے مصائب بتاتے تھے، اپنے ان کے مظالم بتاتے تھے۔ لہذا اصل ظلم وہ زہر کا ملنا نہیں ہے، اصل ظلم وہ جو مکتب کے اوپر دشمن ظلم کر رہا تھا اور مقام اہل بیت کو چھپا رہا تھا اور اہل بیت کے بارے میں لوگوں کو غلط معلومات دے رہا تھا، یہ ظلم تھا جو مولا کے۔ لہذا امام کسی مظلوم کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی یتیم کی آنکھ میں سب سے بڑی کمزوری تھی علی ابن موسیٰ کی، یتیم کی آنکھ کا آنسو دیکھیں، پانی پانی ہو جاتے تھے حضرت۔ میں کہتا ہوں آقا آپ ایک عام یتیم کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے،
کس طرح آپ نے برداشت کر لیا کہ جب کربلا میں آپ کے اہل بیت کے بچے یتیم ہوئے، جب کربلا میں اہل بیت کے بچے یتیم ہوئے، متعدد مرتبہ آپ شہادت سن چکے ہیں مولا کی، واقعاً وہی شہادت ہے، وہی موضوع ہے، وہی طریقہ ہے جو شہادت کا مامون نے استعمال کیا اور مولا کو شہید کیا۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ بھی شہید ہوئے اور مولا سے پہلے والے امام بھی شہید ہوئے، لیکن جو علی ابن موسیٰ کی اور سید الشہداء کی شہادت میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ علی ابن موسیٰ کی شہادت کے بعد کسی نے سر نہیں کاٹا، کسی نے سر نہیں کاٹا، لیکن روایت بتاتی ہے، خود علی ابن موسیٰ فرماتے ہیں، خود مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا، جیسے معاف کرنا اگر مولا کے الفاظ نہ ہوتے میں نہ بتاتا، جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں ان کی گردنیں شہید ہونے کے بعد کٹی ہیں، ایک شہید ہیں کہ ابھی ذکر پڑھ رہے تھے، زندہ تھے کہ ان کو ذبح کیا گیا، اور وہ سید الشہداء تھے۔ آپ ابھی مسجد میں آئے ہیں، وہاں پہ جوتے اتار کے آئے ہیں۔ علی ابن موسیٰ کی بھی جب شہادت ہوئی بڑے ادب کے ساتھ، حتیٰ مامون بھی جوتے اتار کے آیا مولا کی بارگاہ میں، اور جوتے اتار کے مولا کے جنازے کو کندھا دیا، مولا کے جنازے پہ پھول پھینکے گئے، پھول ڈالے گئے، پورے احترام کے ساتھ جنازہ دفن کیا گیا۔ میرے بار میں امام فرماتے ہیں کہ جب شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا جوتوں سمیت چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر حسین کے سینے پہ جوتوں سمیت چڑھا بیٹھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، مولا آپ کو مبارک ہو، اگرچہ یہ پردیس ہے لیکن خراسان ہے، کربلا نہیں ہے، مولا یہ خراسان ہے۔ روایات بتاتی ہیں اعجاز امامت کے ساتھ امام محمد تقی آئے ہیں کہ جب ابا سلط نے دیکھا کہ ایک جوان اس گھر کے سین میں ہے جس گھر کو ہر طرف سے اس کی دیواریں ہیں اور دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، ابا سلط نے پوچھا جوان گھر تو بند ہے آپ کیسے یہاں پہ آ گئے؟ فرمایا جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچایا ہے اس خدا نے آپ کے گھر میں بھی پہنچا دیا، چونکہ مولا نے فرمایا تھا کہ جب یہ جوان آ جائے تو جیسے جیسے وہ کہیں آپ نے ابا سلط ویسے ہی کرنا ہے۔ جب باپ کے پاس پہنچے روایت بتاتی ہے زہر کا ایسا اثر تھا جیسے کسی کو سانپ نے ڈسا اور تڑپتا ہے، روایت بتاتی ہے مولا اسی طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ لیتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ لیتے ہیں کہ جوان بیٹا پاس نزدیک آ کے کہتا ہے بابا جان ٹھنڈا پانی دوں، بابا جان آپ کے پاؤں آپ کا سر دباؤں، بابا جان جو خدمت ہے آپ فرمائیں، میں ادا کرنے کے لیے انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں علی ابن موسیٰ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو زہر ملا، آپ کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا ہوا، لیکن جو ظلم آپ کے جد حسین ابن علی پہ ہوا وہ آپ میں سے کسی پہ نہ ہوا۔ جد حسین کا وقت آخر یاد آ رہا ہے کہ جب میرے جد کا وقت آخر آیا تھا حسین کا جنازہ کربلا کے تپتی ہوئی ریت پر تھا اور کوئی بھی زمین سے اٹھانے والا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزاداران حسین میرے مولا کی شہادت ہوئی، مولا کو احترام کے ساتھ دفن کیا گیا، اور مولا کو دفن کرنے کے بعد مامون نے باقاعدہ دنیا کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے لیے اور مٹی ڈالنے کے لیے مولا کے غم میں شرکت کی۔ بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا عقد کیا، لیکن یہ سارے مظالم اس نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی ابن موسیٰ کے اوپر ہونے والے ظلم کو چھپنے نہ دیا، اور آج بھی ان کے فرزندوں کو اور ان کے مومنین کو وہ سارے مظالم اور وہ دکھ اور مصیبتیں یاد ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جب مولا کے گھر پہ مجلس ہوئی تو یہ علی ابن دابل خزائی پڑھنے والے تھے، مجلس جب ہوئی تو مولا رو رہے تھے، زار زار رو رہے تھے، زار زار۔ ایک وقت وہ آیا مولا ماتم کرنے لگ گئے، علی ابن موسیٰ ماتم کرنے لگ گئے،
جب مجلس ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا آقا مجلس تو آپ پہلے بھی سماعت فرماتے ہیں، آج کوئی خاص وجہ تھی کہ آپ ماتم کرنے لگ گئے؟ کہا کہ جب علی ابن دابل خزائی نے پڑھا ہے کہ اے فاطمہ آپ کیسے صبر کر گئی جب آپ کا بیٹا دو دریاؤں کے درمیان پیاسا ذبح ہوا، میں دیکھ رہا تھا میری ماں زہرا منہ پہ ماتم کر رہی تھی، میری ماں زہرا ماتم کر کے رو رہی تھی، جب میری ماں زہرا ماتم کر کے رو رہی تھی میں کیوں نہ ماتم کر کے روتا؟ اے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اے ضامن یاہو، اے وہ جن کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، عزاداروں کو اپنی بارگاہ سے وہ خیرات عطا فرما جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مولا ہماری دنیا و آخرت میں شفاعت فرما، مولا ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہ لوٹا۔